السلام علیکم۔ آج ہم جماعت ہشتم کی درسی کتاب میں موجود نظم شکوہ کی تشریح کرنا سیکھیں گے۔ بند نمبر 1 ہے، کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردہ نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کی سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرأت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے زیاں کار، نقصان اٹھانے والا، سود فراموش، فائدے کو نظر انداز کرنے والا، فکر فردہ، مستقبل کی فکر، محو کہتے ہیں کسی کام میں مشغول ہونا، نالے آہ یا گریہ ازاری، غم دوش ماضی کا غم، ہمنوا دوست یا ساتھی، جرأت آموز دلیری سکھانے والی، تاب سخن قوت گفتار یا پھر بولنے کی طاقت، خاکم بدہن میرے منہ میں خاک، ہمتن گوش پوری توجہ سے سننا، گوش کہتے ہیں سننے کو اور ہمتن بہت توجہ کے ساتھ سننا۔ اب اس بند میں علامہ محمد اقبال کہہ رہے ہیں کہ آخر کیوں میں نقصان پہ نقصان اٹھاؤں اور اپنے ہر فائدے سے بے خبر رہوں۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ انسان اللہ سے شکوہ کس وقت کرتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے گلہ یا شکوہ اس وقت کرتا ہے جب اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا اس کو کوئی ٹھوکر لگتی ہے، اور اقبال یہاں پر جس ٹھوکر یا جس نقصان کی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان ماضی میں انتہائی عروج پر زندگی گزار چکے ہیں۔ مسلمانوں نے 100 سال تک تقریباً بر صغیر پر جو تھی وہ حکومت کی تھی، اور مسلمانوں کا یہ جو دور تھا نہایت عروج کا یہ زمانہ تھا۔ تو اب چونکہ مسلمان جو تھے ان کی حالت یکسر مختلف تھی، غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو ایسی صورتحال میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ نقصان اٹھانا ہم صرف مسلمانوں کے لیے ہی رہ گیا ہے، اور پہلے شعر کے اگلے مصرعے میں کہہ رہے ہیں کہ اپنے گزرے ہوئے وقت کی مشکلات کو سوچ کر تڑپنے سے بہتر یہ نہیں کہ میں آنے والے وقت کے بارے میں سوچوں، کیا مستقبل کی بہتری کے لیے سوچنا میرا حق نہیں۔ یہاں پر اس مصرعے میں ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اقبال کو زبان بند رکھنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو، اور ہمیں مزید جو ہے وہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ مسلمانوں کی طب یہ سوچ بن چکی تھی جب مسلمان پستی کی زندگی گزار رہے تھے، غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، تو کہہ رہے تھے یہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ہمیں اس کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے، جدوجہد نہیں کرنی چاہیے، یہ اکثر مسلمانوں کی طب سوچ بن چکی ہوئی تھی۔ تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم جس حال میں ہیں اس کا خدا سے کوئی گلہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی وہ اقبال کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جس حال میں ہیں ہمیں خدا سے کوئی گلہ نہیں اس بات کا کرنا چاہیے۔ تو اس پر اقبال یہ سوال کر رہے ہیں کہ مستقبل کی فکر کے لیے بھی کیا میں سوچ نہیں سکتا۔ پھر اگلے مصرعے میں کہتے ہیں کہ جو ہمارا وطن ہے، ہماری قوم جو ہے، یہ ایک باغ کی مانند ہے، اور ہم سب اس میں رہنے والے بلبل ہیں، یعنی مسلمانوں کو بلبل کہہ رہے ہیں کہ ہم سب اس میں رہنے والے بلبل ہیں، اور ہم سب اس باغ میں رہنے والے بلبل ہیں جو انتہائی کرب کی زندگی گزار رہے ہیں، انتہائی تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں، اور میرے ارد گرد ان بلبلوں کے منہ سے نکلنے والی صدائیں میری تکلیف میں اضافہ کر رہی ہیں، اور تم سب کہتے ہو کہ میں اپنے سارے وجود کو ایک کان کی صورت میں صرف سننے والا بنا دوں، یعنی اپنی زبان سے بولنے کا حق چھین لوں، قوت گفتار اپنی چھین لوں، جیسے کہ باغ میں موجود پھول جس کی ہر پتی زبان جیسی نظر آتی ہے لیکن اسے بولنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ کیا میں وہ پھول ہوں جو خود کو بے زبان سمجھوں؟ نہیں، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، یعنی اقبال کہہ رہے میں کوئی باغ میں لگا ہوا پھول نہیں ہوں کہ جس میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، میں تو انسان ہوں،
میں کوئی پھول نہیں ہوں جو بے زبان ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے میں بولوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو سمجھ بوجھ ہے، یہ جو بولنے کی طاقت ہے، یہ جو قوت گفتار، یہ تو نے ہی تو مجھے عطا کی ہے، اور یہ صلاحیت تو نے ہی مجھے دی ہے، جس نے مجھے تیرے سامنے بولنے کی یہ جرت دی ہے۔ بے شک یہ بولنے کی طاقت تیری ہی دی ہوئی ہے تاکہ میں تجھ سے مخاطب ہو سکوں۔ بے شک میرے منہ میں خاک کہ آج میں انسان تجھ سے شکوہ کرنے والا ہوں، اور بے شک تو ہی ہے جو شکوہ سن کر بھی معاف کرنے والا ہے۔